اس 1.5 سال کے عرصے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ آئینہ اور شاہویر کا ایک خوبصورت گول مٹول سا بیٹا براق پیدا ہوا تھا، جو ہو بہو آئینہ کا پرتو تھا۔ دونوں ہی ماں باپ اس پر جان چھڑکتے تھے، یہاں تک کہ وہ شاہمیر کی بھی جان تھا کچھ نہ بدلا تھا تو وہ آئینہ اور شاہویر کے درمیان کی دوریاں تھیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ آئینہ اب بھی اس کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر پائی تھی۔ وہ جانے انجانے میں میر کی طرح ہی ماں کے آنے کی منتظر تھی۔ دانیہ اور ہادی کی بات کی جائے تو ان کے 2 ٹوئنس بیٹے تھے، سعد اور اسد، دونوں ہی 8 ماہ کے تھے مگر بلا کے شرارتی تھے۔ مجال ہے جو اپنی ماں کو چین کا سانس لینے دے، ہمیشہ اس کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھتے تھے، اور پھر اپنی جان عادی ہو جانے کے بعد وہ ہادی کا سر کھاتی تھی جس نے اسے 2 عجوبوں سے نوازا تھا، اور اپنے بچوں کو اس کی گود میں ڈال دیتی۔ وہ کون سا باپ کے سگے تھے، اس کے اچھے خاصے بال نوچ کر رکھ دیتے تھے جس پر وہ بلبلا کے رہ جاتا۔ اور اگر بات کی جائے شاہمیر کی تو اس نے اپنے آپ کو ایک مشین بنا لیا تھا جس کا کام صرف آفس اور آفس سے گھر تک آنا تھا، اور شراب نوشی تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی جس پر اس سے سبھی خفا رہتے تھے، مگر اس کو ان کے خفا رہنے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اس کی بلا سے چاہے جو مرضی کرتے پھرے سارے دن سے رات تک وہ آفس میں رہتا اور اپنی رات وہ ماں کی یادوں میں گزارا کرتا۔ اب بھی وہ تنہا ٹیرس میں کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا جب اسے ماں کی باتیں یاد آئیں، جب وہ ہاسٹل رہنے گئی تھی اور وہ گھر اکیلا تھا۔ رات اسے ماں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، مگر وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے یا کبھی ناراض ہو کر ہاسٹل چلی جاتی تھی جیسے اس کا مائکہ ہو۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ شاہویر کی کسی بات پر ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ شاہمیر نے اس بار پکا سوچ رکھا تھا کہ اس کو نہیں منائے گا، مگر جیسے جیسے رات کے پہر گزرتے جا رہے تھے اسے خالی بیڈ دیکھ کر شدت سے مہرو کی یاد ستا رہی تھی جس کے بغیر کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس سے زیادہ دیر صبر نہ ہوا تو 11 بجے رات کو اسے میسج کر ہی دیا، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر اپنی سانسیں بھی کر دوں تجھ میں منتقل، اس سے زیادہ تجھے کیسے پیار دوں، بوسہ رخسار پر تکرار رہنے دیجئے، لیجئے یا دیجئے انکار رہنے دیجئے۔ ماں جو خود شاہمیر کی یاد میں کروٹیں پر کروٹیں بدل رہی تھی، شاہمیر کے میسج آنے پر جھٹکے سے سیدھی ہوئی اور دھڑکتے دل سے اس نے میسج کھولا اور اس کے اتنے بے باک شعر پر وہ لمحوں کے لیے دنگ ہی دنگ رہ گئی۔ آخر اور کون کون سے روپ تھے شاہمیر کے؟ توبہ، کیا شرم حیا بیچ کھائی ہے لڑکے۔ وہ شرم حیا سے سرخ ہوتی ایک دم اسکرین موبائل سینے سے لگا کر 2 پل کو آنکھیں میچ کر گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسے اس کی سانسوں کی گرمائش یاد آئی، بڑبڑا کر آنکھیں کھولی، پھر شدید شریر انداز میں اسے شرم دلانے کے لیے تانا دیتی ہوئی بولی، تو دوسری طرف وہ اس کا میسج پڑھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگا، بیوی ہو تم میری، بھلا میاں بیوی میں کیا شرم۔ اس نے آنکھ مارنے والا ایموجی ساتھ بھیجتے ہوئے کہا۔ وہ پڑھ کر گڑبڑا گئی اور تیزی سے ٹائپ کرنے لگی، بہت بدتمیز ہو تم میر۔ وہ لرزتی انگلیوں ماتھوں سے پسینہ صاف کرتی بڑبڑاتی ہوئی لکھ گئی۔ روم کی فضا میں ایک دم میسج ٹون بجی تو مہا ایک دم گھبرا گئی، جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اور دیکھا تو اسی کا میسج تھا۔ یقین کرو بہت پیاس لگی ہے۔ اس کی زومائنے بات پر مہا جو اتنی بولڈ تھی اس کے چہرے سے بھی دھواں اٹھنے لگا۔ تو بجھا لو پیاس، میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ لبوں کو زبان سے تر کرنے لگی جو خشک پڑ چکے تھے اور ساتھ لرزتے ہاتھوں سے لکھتے ہوئے بولی، لیکن اس کے اگلے جواب پر فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ منع نہیں کیا، مگر اپنے لبوں سے پیاس بجھانے بھی تو نہیں دی۔ اس کی بات پر جیسے مہا کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، دل کیا بیٹھ کے نیچے گھس جائے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے کہیں سے دیکھ رہا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ویڈیو کال آنے لگی جس پر مہا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بال بکھر کر کندھے پر آ گئے۔ اس نے ایک نظر خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھا، بکھرے بال، سرخ چہرہ جو اس کی باتوں سے لال ٹماٹر ہوا پڑا تھا۔ اس نے فوراً تھپ تھپا کر درست کیا اور خود کو کال اٹھانے کے لیے تیار کیا، اور اگلے ہی لمحے وہ کال پر موجود تھی۔ شاہمیر کی بے قرار تڑپتی ہوئی پیاسی نظریں اس کے بھیگے لبوں سے ہوتی اس کی آنکھوں اور چہرے کے نقوش کا طواف کرنے میں لگ گئی، پورے چہرے سے ہو کر اس کے خمار سے جھکی سرخ بند ہوتی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے اس وقت کال کیوں کی؟ ماں کی سانسیں پھولنے لگی ان سے اچانک ایک دم اتنی بے باک باتوں کی بات یوں اپنے سامنے ویڈیو کال پر پا کر وہ بات کرنے کا موضوع تلاش کرنے لگی۔ تمہاری موجودگی کھل رہی ہے، طلب بڑھتی جا رہی ہے، تمہارے قریب آ سکتی ہو میرے ابھی؟ اس کے اشارے میں کئی بات ماں کی لو تک کو لال کر گئی تھی۔ سامنے بیٹھے وجود کی نگاہوں کی تپش مسلسل خود پر دیکھ کر ماہرو کے ہاتھ نم ہو گئے تھے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر جھجکتے ہوئے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھنے لگی۔ میر، ان کانسی گرے کرسٹل آنکھوں کو خود پر ٹکا دیکھ کر اس کے منہ سے حوالے سے اس کا نام برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی شرم سے آنکھیں میچ لی۔ جواب دو، وہ اپنا حق جماتا دوبارہ سے اشارہ کرتے بولا، البتہ اس کی حرکت پر لب متبسم ہوئے۔ رات بہت ہو چکی ہے اور ویسے بھی دن بھر کی تھکن کے بعد اب آرام کرنا چاہتی تھی، اس لیے یہاں آ گئی۔
اس نے اتھل پھتل دھڑکنوں بگڑے تنفس سے کہا۔ تو مجھے بلا لیتی، آرام تو میں بھی کرنا چاہتا تھا تمہاری آغوش میں، تھکن تو مجھے بھی ہے، لیکن کیا تمہاری ناراضگی میری محبت سے بڑھ کر ہے؟ اس کی نظریں اس کے چہرے کے بعد گہرے انداز میں اس کے ہر انگ انگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ماہرو کی پلکیں تیزی سے لرزنے لگیں، وہ بے بس خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ایسی بات نہیں میر، وہ گلا تر کرتے ہوئے بولی۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ بھی اشارے کرتا اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ اس سے پہلو بچانے کے لیے ماہ نے موضوع بدلا۔ تمہارا تو ابھی سے یہ حال ہے، آگے چل کر کبھی ہمارے درمیان ہجر آ گیا اور رابطے کا کوئی ذریعہ بھی نہ رہا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ تو جیسے سچ میں اپنے لفظوں سے ہی اس کی جان نکال گئی تھی۔ اس کی بات پر شامیر نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ وہ آخر ایسی باتیں کرتی ہی کیوں تھی جس سے اس کا دل انجانے خدشوں میں بھر جاتا؟ میں جی نہیں پاؤں گا، وہ نم آنکھوں سے اشارہ کرتے بولا تو ماں اس کی محبت کی شدت پر حیران رہ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی مزاج میں مذاق میں پوچھا گیا سوال حقیقت بن کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوگا۔ شامیر جھٹکے سے حال میں واپس لوٹا۔ کہاں ہو آخر تم ماہرو؟ اپنے میر کو تنہا کر کے کہاں چلی گئی ہو تم؟ اچھی طرح جانتی تھی تمہارے بغیر جی نہیں پاؤں گا، اور تم نے مجھے تنہا کر کے ثابت کر دیا کہ میں واقعی جی نہیں پایا۔ وہ چاند میں اس کا عکس تلاشتے ہوئے اسے ہم کلام ہوتے بولا اور دل سے دعا کی کہ وہ اسے مل جائے۔ اس کی دعا فرش سے عرش تک جا کر قبولیت کا درجہ پا گئی تھی، مگر اس سے ابھی وہ لا علم تھا۔ آزاد، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ تم اپنے مورے کی بات مانتے ہوئے اس کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ یقین جانو پشمینہ سے بہتر تمہارے لیے کوئی اور لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے پلٹا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماں؟ میں نے تو کبھی پشمینہ کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں ہے، میں تو بہن سمجھتا ہوں اسے۔ پھر تم لوگوں نے یہ بات کیسے سوچ لی؟ وہ حیرت سے چیختے ہوئے بولا تو وہاں اس کی بات پر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ لیکن کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ تمہیں کتنا چاہتی ہے؟ کبھی اس کی خاموش محبت کو سمجھ پائے تم آزاد خان؟ وہ تو مشرقی لڑکی ہے جو کبھی اپنی زبان پر اپنی محبت کا حرف تک نہ لائے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اظہار محبت کیا تو وہ معاشرہ اسے غلط سمجھے گا، اور اگر اب تمہاری مورے بھی یہی چاہتی ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ تو اس کی نا کی رٹ سے عاجز آ گئی تھی، اس لیے تب کر بولی تو وہ سمجھی تھی اس سمندر جیسے انسان کو سمجھانا آسان ہوگا جو ہمیشہ شانت سا رہتا، مگر اب بات جب محبت پر آئی تھی تو وہ مان ہی کہ نہیں دے رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، آخر کیوں نہیں سمجھتی تم؟ وہ بھی اس کے بار بار ضد سے عاجز آتا شدت درد سے پھٹتے دل کو سنبھالتے دھاڑ کر بولا تو وہ اس کے لہجے پر دنگ رہ گئی، جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ آج وہ اپنی محبت کے دفاع کے لیے سرخ زخمی آنکھیں لیے ایک عاشق کی طرح پاگل ہو اٹھا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ بے شک اس جیسا مرد ہر کسی کا حسین ہم سفر ہو سکتا تھا، جس کی ہر کوئی تمنا کرتا تھا، لیکن وہ جس لڑکی کو چاہتا تھا کیا وہ بھی اسے چاہتی تھی؟ آخر کیوں نہیں کر سکتے تم پشمینہ سے شادی؟ وہ بھی بازو چڑھاتی میدان میں اتری تھی۔ ہارنا تو اس نے بھی نہ سیکھا تھا، کیونکہ وہ تم حقیقت اس کے منہ سے نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، اور اپنے ہی لفظوں کی بغاوت پر وہ خود بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسی نہیں ہے۔ یہ تھے اس کے الفاظ، دل کے الفاظ، جو اب وہ منہ میں دبا گیا، اس لیے فوراً سے بیشتر اپنی بات کو پلٹا تھا۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ تم نہیں سمجھتی وہ بچی ہے، لیکن ماں جیسی زیرک نگاہ رکھنے والی لڑکی کے لیے وہ 3 لفظ ہی کافی تھے، جیسے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، اور یہ بات سمجھ کر اسے کتنی حیرت ہوئی تھی۔ وہ یہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی ششدر ہو چکی تھی کہ کچھ کہنے کو ہی نہیں بن رہا تھا اس سے۔ آخر کس منہ سے وہ اس سے اس موضوع پر بات کرتی، اور پشمینہ کی آنکھوں میں جو محبت کے جگنو تھے بھلا ان کو کیسے بجھنے دیتی؟ وہ جانے انجانے میں اس کی گناہ گار بن گئی تھی، کیونکہ جس کو وہ دل میں بسائے بیٹھی تھی اس کے دل میں تو وہ خود بسی ہوئی تھی، اور اسے آزاد کی حالت دیکھتے ہوئے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک اس کے لیے سنجیدہ ہے۔ وہ تو اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر انسان کا اپنا حق ہوتا ہے اپنی پسند پر، تو پھر وہ بھلا اسے پشمینہ کی طرف زبردستی کیسے راغب کر سکتی تھی؟ اب میں تمہیں دوبارہ اس سب کے لیے فورس نہیں کروں گی آزاد، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارو جو تمہیں چاہتا ہے، جو تمہیں محبت کرتا ہے، اور اپنی جان تک تمہارے لیے دے سکتا ہے، ہر سکھ دکھ میں تمہارا ساتھی بن سکتا ہے۔ اور رہی بات جہاں تک تمہارے محبت کی، تو سراب کے پیچھے بھاگنا کم عقلی ہے۔ وہ محبت جو خود اپنے ماضی سے واقف نہیں، بھلا تمہیں کیا فائدہ دے پائے گی؟ میری تم سے یہی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کبھی اس محبت کے پیچھے برباد مت کرنا جسے خود اپنے مستقبل کا پتہ نہ ہو۔ وہ بھلا تمہارا گھر کیسے بسا پائے گی؟ یقیناً تم ہر لڑکی کے دل کی خواہش ہوگے، لیکن تمہاری محبت پہلے ہی کسی کی امانت ہے، اور وہ اپنی امانت میں خیانت کبھی نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی وہ جا چکی تھی پیچھے اسے زلزلوں کی زد میں چھوڑ کر۔ تو آخرکار وہ جان ہی گئی تھی وہ کسی اور کو نہیں بلکہ اس ہی کو چاہتا ہے، بے بسی
ہی بے بسی تھی. یہ کیسا درد اٹھا تھا اس کے سینے میں کہ وہ بیان ہی نہیں کر پا رہا تھا. آخر اس نے اپنے آپ کو اپنی محبت کی نظروں میں گرا ہی دیا. آخر کار یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں بنی. وہ کسی اور کی امانت تھی، کسی اور کی بیوی تھی، اور مرتے دم تک کسی اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی سوائے اپنے شوہر کی. وہ اپنے شوہر کی وفادار تھی، یہ بات وہ اس کی آخری بات سے ہی جان گیا تھا. تو یہ طے تھا، ان کے راستے جدا ہو چکے تھے. اب وہ اسے زیادہ دیر اس کے اپنوں سے دور نہیں رکھ سکتا تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے کبیر سے ملوا دے گا. ابھی وہی سوچ ہی رہا تھا کہ کبیر کی کال آنے لگی. اس نے کال اٹینڈ کی. کیسے ہو اذہان میرے یار؟ کبیر نے خوشباش انداز میں پوچھا تھا، جس پر اذہان اس کی زندہ دلی پر مسکرا دیا. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، بڑے خوش لگ رہے ہو، خیریت ہی ہے نا؟ اس نے بھی دو بدو پوچھا. بالکل صحیح پہچانا، میں بہت خوش ہوں. میری زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے. مطلب یہ کہ میں شادی کرنے والا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم میری شادی میں شرکت کرو. آخر اپنے دوست کے بغیر میں صحرا کیسے سجا سکتا ہوں؟ اس نے مخلصی سے کہا تو اپنے دل کی کیفیت کو پیچھے چھوڑ کر اذہان دل سے اس کے لیے خوش ہوا تھا، اس کے آنے والی خوشی پر. یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری یار کی شادی ہے اور میں نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یقین کرو، جو تحفہ میں تمہارے لیے اپنے ساتھ لاؤں گا وہ تمہیں بہت خوشی دے گا، جسے دیکھ کر تم سب بھول جاؤ گے اور یقیناً مجھے تعمر دعائیں دو گے. وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا. تو کبیر حیران ہوا تھا، ایسا کیا تحفہ دینے والا تھا بھلا آزاد اسے؟ اول تو مجھے تم سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، مگر اب تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے. آخر ایسا کیا تحفہ دینے والے ہو تم؟ میں ابھی جاننا چاہوں گا. وہ اشتیاق سے پوچھ بیٹھا تھا. اس کی اضطرابی کیفیت پر آزاد کہا لگا کر رہ گیا. اتنی بھی کیا جلدی ہے دولہے میاں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. یقین کرو اس تحفے کو دیکھ کر تمہاری راتوں کی نیندیں اڑنے والی ہیں. یہ کہتے ہی وہ ہنس کر خدا حافظ کہتا ہوا اس کی کال کاٹ چکا تھا. پیچھے کبیر دانت کچکچا کر رہ گیا، جو اسے خود تجسس میں ڈال کر اب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا. آخر اب اسے 2 دن اور انتظار کرنا پڑے گا اس کے آنے کا. وہ بے صبری سے سوچنے لگا. آزاد نے کال کاٹ کر گہرا سانس لیا تھا. اب اسے سب سے مشکل ترین امر انجام دینا تھا، اور وہ تھا ماہرو کو اس کے ماضی کی تلخ حقیقت سے آگاہ کرنا. کیونکہ کبیر اسے پہلے ہی تمام حالات سے آگاہ کر چکا تھا کہ کیسے ماں اور شامیر کی محبت شروع ہوئی تھی اور کیسے اختتام تک پہنچی. وہ اسے شامیر کی بے اعتباری تک کا بتا چکا تھا، جس پر اساد کو بہت غصہ آیا تھا. لیکن جب کبھی اسے وقتاً فوقتاً شامیر کی بری اجڑی ہوئی حالت کا بتاتا تو اب اسے اس پر رحم آنے لگتا تھا. آخر ماں اس کے مقدر میں ہی لکھی تھی اور وہ اسے شامیر کو واپس لوٹانے کا ارادہ کر چکا تھا. اس لیے اس نے اپنے قدم ماں کے کمرے کی طرف بڑھائے، جہاں وہ جا کر اس پر حقیقت آشکار کرنا چاہتا تھا. جیسے جیسے وہ حقیقت ماں کو بتانے جا رہا تھا، ماں کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی. یہ تم کیا کہہ رہے ہو آزاد؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر نے اپنے بھائی کی خاطر مجھے گھر سے نکالا. آخر کس بنا پر اسے اپنے محبت پر یقین نہ تھا؟ کیا یا میں اپنا فریضہ اچھی طرح انجام نہیں دے پائی؟ یقیناً مجھ سے اپنا شوہر چننے میں غلطی ہوگی، ورنہ میں شامیر جیسے شخص سے کبھی شادی نہ کرتی. اس نے ساری حقیقت جان لینے کے بعد کرب سے آنکھیں میچتے ہوئے کہا تھا. وہ واپس جانے کی ٹھان چکی تھی، مگر محبت کے لیے نہیں، بلکہ علیحدگی لینے کے لیے. تو مطلب میرا بھائی شادی کر رہا ہے؟ اس نے اپنی حالت پر قابو پاتے آزاد سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے پوچھا. ہاں، یہی وہ واحد شخص ہے جس نے ابھی تک تمہاری تلاش نہیں چھوڑی، سب کے مان لینے کے باوجود کہ تم اس دنیا میں نہیں رہی پاگل، پھر بھی تمہیں در بدر ڈھونڈ رہا تھا. اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. ایسے ہی تو نہیں وہ اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی؟ اچھا، تو پھر وقت آ گیا ہے اپنے بھائی کو سرپرائز دینے کا، اس نے مزے سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا. تو اس کے چہرے پر چمچماتے جگنو دیکھ آزاد دل سے خوش ہوا تھا. یقیناً وہ اسے اچھے والا شوق دینے والی تھی. لوبیں آ گئی بردر، اس نے مزے سے کہا. کبیر کے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، بلکہ وہ خود ہی تیاریاں دیکھ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. سب تیاریاں ہو چکی تھی، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے تھے. انہوں نے فنکشن اپنے گھر میں ہی رکھا تھا. جیسے ہی کبیر کی نظر آتے شامیر کی فیملی پر پڑی تو اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھتا سرخ چہرہ لیے ان کی طرف بڑھنے لگا. جب بیچ میں ہی اس کے والد احمد صاحب نے اسے روکا تھا. کبیر، تم کیا کر رہے ہو؟ خوشی کا ماحول ہے، اسے تم سب کے سامنے برباد مت کرو. وہ اسے گرجتے ہوئے بولے. ڈیڈ، یہ دونوں بھائی یہاں کس کی اجازت سے آئے؟ اگر بلانا ہی تھا تو آپ بس سر کو بلاتے یا وہاں کی دوست کو. انہیں بلانے کی کیا ضرورت تھی جنہیں دیکھتے میرا دل کرتا ہے ان کی جان لے لوں. آج انہی کی وجہ سے میری بہن یہاں موجود نہیں. وہ دانت پیستے اونچی آواز میں بولا، جو ان سب نے صاف سنا تھا اور تصدیق کی. ان کے چہرے سرخ پڑے تھے. اس کو کس طرح شان کرتے. وہ دوبارہ اسٹیج پر لے گئے. نکاح مکمل ہونے کے مراحل کے بعد دلہن کو اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا. وہ واقعی میں ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کا نام وانیہ تھا. شامیر وہاں بے دلی سے موجود تھا. اس نے تو عرصہ ہوا تھا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا، آج بھی نہ کرتا اگر تقریب ماں کے بھائی کی نہ ہوتی. شامیر بھی آئینہ اور براق کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور دانیہ بھی کبیر کے بلاوے پر ہادی اور اپنے
ٹوئنس سعد اسد کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اگر کہا جائے کہ وہ سب بہت عرصے بعد اکٹھے ہوئے تھے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سب دلہا دلہن کی پکس لے رہے تھے جبکہ کبیر بے چینی سے اذان کا انتظار کر رہا تھا، جو اسے انتظار کی سولی پر لٹکا کر پتہ نہیں کیوں ابھی تک آیا ہی نہیں تھا۔ آخر کہاں رہ گیا یہ لڑکا، آیا کیوں نہیں ابھی تک، اور کیا سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ؟ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ شامر کو بھی اب سب سے گھٹن ہونے لگی تھی تو وہ باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب لائٹس ایک دم آف ہوئیں وہ جہاں تھا وہیں رک گیا تھا، کیونکہ دروازے میں ایک اسپاٹ لائٹ روشن ہوئی تھی جو کہ کسی لڑکی کے قدموں کی طرف تھی جس پر بھاری میکسی تھی۔ سب ساکت سے وہاں دیکھ رہے تھے جب فضا میں ایک خوبصورت سی دھن بجنا شروع ہوئی تھی اور اس لڑکی کے پاؤں میں ہلچل آئی۔ ایک شادی کا ترک گانا بجنا شروع ہوا تھا جس پر وہ آہستہ سے رقص کرتی ہوئے اندر آ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ اسپاٹ لائٹ اس کے باقی وجود کو بھی روشن کرنے لگی تھی، اور آہستہ آہستہ جب اس کا چہرہ روشن ہوا تو سب اس کی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے، حالانکہ اس کے چہرے پر سنہری سا پردہ، یہ یوں کہا جائے نقاب حائل تھا۔ بال ہوا کی دوش پر لہرا رہے تھے، اور اس سب میں سب سے زیادہ جس کو بے یقینی اور حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا وہ کبیر تھا، جو گانے کی دھن سنتا ششدر رہ گیا تھا اور آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے دماغ میں یادیں تازہ ہونے لگی تھی جب وہ اس گانے پر اپنی بہن کے ساتھ رقص کیا کرتا تھا بچپن میں۔ تو کیا وہ وہاں تھی؟ بلکہ اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ وہ آنکھیں وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ یقیناً وہ اس کی ہی بہن تھی۔ اس کے قدم مکان کے انداز میں اس دھن پر رقص کرتے ہوئے سامنے کھڑی دوشیزہ کی طرف بڑھنے لگے تھے، جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی بادامی آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اسے پہچان چکا ہے، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ جیسے ہی کبیر اس کے آگے رکا، اس نے نیم وا جھک کر اس لڑکی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ تمام اطراف میں کھڑے لوگوں کا ہاتھ بے ساختہ اس کے منہ پر گیا تھا کہ آخر یہ لڑکا کر کیا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اس نے ہلنا شروع کیا تھا، پاؤں کو ہلکے ہلکے حرکت دیتے دونوں کی خوشی دیدنی تھی۔ ایک ہاتھ سے دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے، جبکہ دوسرے ہاتھ دونوں کے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دونوں ہی جھوم رہے تھے۔ کبیر کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ سب سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ آخر یہ لڑکی تھی کون، جس کی وجہ سے دلہن کو چھوڑے وہاں موجود تھا۔ کبیر سے اور برداشت نہ ہوا تو اس نے اس لڑکی کے ماتھے پر عقیدت سے چوما اور اسے ساتھ گلے سے لگایا تو سب آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ یہی حال شامیر اور ویر کا بھی تھا۔ اچانک ایک دم گانے کی دھن بدلی تو وہ اس کے اطراف میں گھومنے لگی تھی اور آہستہ سے لہکتے لہکتے شامیر کے پاس سے گزرتے خوشبوؤں کو کی جھونکے اڑاتی دلہن کے پاس گئی اور اسے اٹھا کر یہاں لے آئی۔ اب فرق یہ تھا کہ اس نے وانیہ کا ہاتھ کبیر کو تھما دیا اور خود تالیاں بجانے لگی۔ وانیہ سمجھ چکی تھی وہ لڑکی کون ہے۔ کبیر کی آنکھوں میں عقیدت دیکھ وہ اس کا راز پا چکی تھی۔ ایک دم گانے کی بیٹ بدلی تو تینوں ایک دائرے میں گھومنے لگے، اور کبیر نے ایک جھٹکے سے اس کا نقاب اتارا تھا، جس کا چہرہ دیکھ سب کے چہرے سفید پڑے تھے۔ یہ یوں کہا جائے کہ وہ ایسے ہو گئے تھے جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا۔ اور سب سے زیادہ حیرت، خوشی اور بے یقینی کا شکار تو وہاں کھڑا شامیر تھا، جس کی مرادیں یوں ایک دم سچ ہوتے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ گانا بند ہو چکا تھا اور وہ ان دونوں کو ملتی انہیں مبارکباد دے رہی تھی، جبکہ آئینہ اور دانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ ہمیں بے یقینی اور خوشی کے مارے رو رہی تھی۔ پاؤں اس کی طرف اٹھنے سے انکاری تھے کہ کہیں ان کے ہاتھ لگاتے ہی وہ غائب نہ ہو جائے۔ ابھی وہ وانیہ کو اسٹیج پر بٹھا کر نیچے اتری تھی کہ کبیر پھر جن کی طرح اس کے پیچھے حاضر تھا۔ تم پھر آ گئے، جا کر اپنی بیوی کو ٹائم دو، وہ اسے گھرکتے ہوئے بولی، مگر اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر کبیر نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ جیسے اسے چھو کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ پھر سے کہیں غائب نہ ہو جائے۔ اس کی یہ انسیکیورٹی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ میں یہی ہوں کبیر، اب کہیں نہیں جاؤں گی، وہ اس کا شانہ تھپکتی ہوئی بولی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ اور کہتی، شامیر نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ ماں کہاں چلی گئی تم؟ میری ماہرو، ہم نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ایسا بھی کوئی کرتا ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ کیا تم مجھے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے معاف کیے بغیر ہی چلی گئی؟ وہ سرخ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی۔ ہے ایکسکیوز می، ہو کون تم، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کا غصے سے ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی تھی، آنکھوں میں صاف بیگانگی تھی۔ یہ تو وہ آنکھیں تھی ہی نہیں جنہیں وہ جانتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی آنکھیں تھیں جن میں صاف اجنبیت تھی۔ مطلب یہ کیا کہہ رہی ہو تم ماں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا تھا۔ حیران تو باقی سب بھی تھے جو اس کے قریب آتے اس سے ملنے کے لیے۔ مطلب صاف ہے، آپ ہیں کون جو اتنا حق سے مجھے گلے لگا رہے ہیں، جبکہ میں آپ کو جانتی تک نہیں، اور یوں کسی غیر کے گلے لگنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ وہ سختی سے بولی تو سب منہ کھولے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اب کی بار تو کبیر بھی حیران ہوا تھا، اس کے لہجے سے صاف اجنبیت واضح تھی۔ وہ تو سمجھا تھا کہ شاید غصے میں یہ سب کر رہی ہے، مگر اس کی باتیں تو کچھ اور ہی سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔
ماں تم ٹھیک ہو؟ اور کیسی ہو تم؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ شاہ کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر آئینہ اور دانیہ فوراً آگے آ کر اس کے گلے لگی تھی، جبکہ وہ بیزاری سے انہیں بھی پیچھے ہٹا گئی۔ اب آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون ہیں؟ اس کی اس بات پر اب صحیح معنوں میں سب کے ساتھ ساتھ کبیر کو بھی شوق لگا تھا، جس پر وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف موڑ گیا۔ ماں ادھر دیکھو، کیا تم ان کو واقعی نہیں جانتی؟ اس نے جیسے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے چاہے تھے کہ آیا وہ جو سمجھ رہا ہے وہ واقعی سچ ہے یا محض اس کا خیال۔ کبیر میں واقعی نہیں جانتی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو کبیر کا سر چکرا گیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اپنی یادداشت بھلا چکی تھی؟ ماں میں آئینہ اور یہ دانیہ دیکھو ہماری طرف، ہم تمہاری دوستیں ہیں، کیا بھول گئی تم؟ آئینہ روتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی تھی تو وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ آخر کیا تھا جو اسے اس لڑکی کے آنسو پوچھنے پر مجبور کر رہا تھا؟ اس سے اس کے آنسو نہ دیکھے گئے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ماں تم نے بتایا نہیں کیا ہوا تھا اس دن؟ کھائی میں گری تو بچی کیسے؟ کبیر پریشانی سے بولا۔ بہت لمبی کہانی ہے، فری ہو کر تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی کے لیے بس اتنا بتا دوں کہ میری کچھ یادداشت جا چکی ہے۔ اب پوچھو گے کیسے تو وہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے، اور مجھے یہاں کون لایا اسے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کی بات پر کبیر فوراً بولا، کون لایا؟ اس کی بے صبری پر وہ ہنسی اور پلٹ کر اسے پکارا، اذہان۔ اپنے نام کی پکار پر اذہان اندر داخل ہوا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں گول مٹول سے 2.5 سالہ بچی بھی تھی۔ اذہان تم کیا ماں تمہارے پاس تھی اتنی دیر سے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو وہ نظریں جھکا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ کبیر سب باتیں چھوڑو اور میری بیٹی سے ملو، اس نے اذہان کے ہاتھوں سے مومل کو پکڑتے ہوئے کہا جو اس کے پاس آنے کے لیے ہمک رہی تھی۔ کبیر نے فوراً اسے اپنی گود میں لیا تھا اور چٹا چٹ چوم لیا تھا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ کوئی بھی اس کو پیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ماں یہ تمہاری بیٹی؟ اس نے خوشی کے مارے نم آنکھوں سے ماہرو سے پوچھا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ شامیر حسرت کی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی تھی۔ اس کا دل کیا اس کو چھین کر اپنے گلے لگا لے، مگر یہ اختیار اسے اب ملنا بھی تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ سب نے اسے بہت پیار کیا تھا، اور مومل بھی نئے ماحول میں آ کر دلچسپی سے سب کو دیکھنے لگی تھی۔ فنکشن ختم ہوا تو لوگ جانے لگے، بمشکل ہی صحیح ہادی اور شاہبیر کو زبردستی دانیہ اور آئینہ کو لے جانا پڑا۔ اذہان بھی بھاری دل سے اسے الوداع کیے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب صرف وہ اور مومل اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جبکہ وہ آج سب کے تاثر یاد کر رہی تھی، اسے اس شخص کی بے چینی اور درد بھری آنکھیں بار بار یاد آ رہی تھی۔ کن ترستی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ۔ اف ماں اف، تم ایسے بھی کیسے اس کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ اس نے دھوکہ دیا ہے تمہیں، وہ بے اعتبار شخص ہے، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اس کو سوچو۔ اس نے اپنے آپ کو سختی سے تنبیہ کی اور مومل پر جھکی، جو اپنی ماں کی اس طرح بھی کیفیت پر ہنس رہی تھی۔ شیطان کہیں کی، اپنی ماں پر ہنس رہی ہو؟ وہ اس کے گال کھینچتی بولی تو وہ ماں جو اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر کھلکھلانے لگی اور ہمکنے لگی۔ الے 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 میرا بیٹا، میرے پاس آنا ہے۔ وہ اسے اپنے پاس بلاتی بولی تو اس نے بڑی شان سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تیری تو اگر پاس نہیں آنا تو ہمت کیوں رہی تھی؟ اس نے آنکھیں باریک کرتے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے۔ پیچھے سے کی گئی کان میں سلگتی سرگوشی پر وہ جھٹکے سے مڑی تھی اور عین شامیر کے سینے سے جا ٹکرائی۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ اس کے سینے سے ٹکراتے پتہ نہیں کیوں اسے انجانا سا احساس ہوا تھا کہ جیسے پہلے بھی اس لمس کو محسوس کر چکی ہو، مگر اس نے اس کے قریب سے گزرتے مومل کو باہوں میں اٹھایا، جو اس کا لمس پاتے ہی خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ آخر کو باپ تھا اس کا، کیسے نہ خون جوش مارتا۔ کبھی وہ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی تو کبھی اس کی داڑھی کھینچتی، کبھی اس کے گالوں پر کاٹنے کی کوشش کرتی تو دوسری طرف شامیر نم آنکھوں سے بغیر رکے اسے چومتا جا رہا تھا۔ اس کا تو پدرانہ شفقت سے دل لبریز ہو چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا مخملی روئی کا گولا اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ماں تو ان دونوں کا ملن دیکھ کر ششدر سی رہ گئی تھی، اتنی کہ وہ ان دونوں کو روک ہی نہ پائی، نہ ہی اس کی ہمت ہوئی۔ وہ اس کو بیبی کاٹ میں لٹاتا اب کی بار ماں کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھو وہیں رک جاؤ، میں نے تمہیں مومل سے ملنے پر نہیں روکا، پر اب مجھ سے دور رہو۔ وہ الٹے قدم لیتی اسے وارن کرتی بولی، نہیں میری جان، آج نہیں ہٹ سکتا، پیچھے قطعی نہیں، اتنے سال کے ہجر کے بعد تمہاری قربت ہی میرا علاج ہے۔ وہ اس کی شہرک پر اپنے لب رکھتا بولا، تم میرے ساتھ میرے ہی گھر میں زبردستی نہیں کر سکتے، جانتے نہیں ہو ابھی تم مجھے، تمہارا بہت برا حال کروں گی۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، اس کی اپنی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ شامیر کے تمام جذبات بھگ سے اڑے، سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا، جو ایک تو اسے بھول گئی تھی اور اب اپنی قربت سے بھی پیاسا رکھنا چاہتی تھی۔ ماہرو، اس بکواس کا کیا مطلب سمجھوں میں کسی اور کے قریب نہیں جا رہا جو زبردستی کہہ رہی ہو۔ بیوی ہو تو میری، حق ہے میرا تم پر، مکمل اختیار ہے، تمہاری جسم و جان کا مالک ہوں میں، اور اب چپ چاپ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو،
اور خود کو میرے سپرد کر دو اس سے پہلے کہ بے قابو ہو جاؤں میں، ورنہ بعد میں جو بھی ہوا اس کا ذمہ دار مجھے مت ٹھہرانا۔ اتنا ہجر میرے لیے کافی ہے، یا تم مجھے مرتے دیکھنا چاہتی ہو؟ بولو۔ اس کی بات پر ماہرہ کو پتہ نہیں کیوں چپی لگ گئی۔ کیا تھا یہ شخص جس کے آگے اس کی بولتی بند ہو رہی تھی بار بار؟ اور اب جیسے جیسے مجھے تمہاری مزاحمت کی آواز آئی ہے، تم چوں چنا کرنے کی کوشش کی، بالکل ویسے ہی میرے ہر عمل میں شدت آئے گی، اس لیے اب بولنے کی غصاخی مت کرنا۔ وہ اس پر محبت کی بارش کرتا بولا تو ماہرہ کا دماغ گھوما۔ یہاں کٹم وہ تھی، دھوکا اس کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ شخص اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ایک لات اس کے مین پوائنٹ پر رسید کی کہ وہ کراہ کر گرا۔ باز آ جاؤ لڑکے میں، پہلی والی ماہ نہیں، کوئی رعایت نہیں دکھاؤں گی میں، اس نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر شامیر نے اسے گھورتے اس کی ٹانگ میں ٹانگ اڑاتے اسے اپنے اوپر اپنے سینے پر گرایا تھا کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کہا تھا نا مجھ سے دور جانے کا یا گریز کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے ذرا سا اوپر ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ اس کی آنکھیں اس کی شدت پر بھیگ چکی تھیں، مگر وہ اس کے لبوں سے سراب ہوتا۔ اس کی گردن پر جھکا اسے پور پور اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا تھا۔ ابھی وہ اپنے عمل میں مصروف تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے خوخار نظروں سے دروازے کو گھورا۔ کسی کی جرأت ہوئی تھی انہیں ڈسٹرب کرنے کی؟ اب تو اس بندے کی خیر نہیں۔ موقع دیکھ ماں نے بھی اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا دوبارہ اس سے ملنے کا اشارہ کرتا کھڑکی سے باہر کود گیا تھا، جبکہ وہ ایک دفعہ پھر دستک پر دروازے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا سونے سے پہلے پوچھ لوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ کبیر نے اندر آتے کہا تو اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے نفی میں سر ہلایا۔ واقعی؟ اس نے لہجے میں اصرار لیے کہا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بس ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، وہ بیڈ پر بیٹھتے مومل کو بغور دیکھے بولی۔ کیا پوچھنا ہے؟ پوچھو میری بہنا، وہ اس کے سر کو پیار سے تھپک کر بولا۔ میرا اور شامیر کا رشتہ کیسا تھا؟ اس کی بات پر کبیر کے الفاظ منہ ہی منہ میں اٹک گئے تھے، جیسے اس کا یہ پوچھنا ناگوار گزرا ہو۔ یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں شخص کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا جس نے میری بہن کو تکلیف پہنچائی ہو۔ وہ ماتھے پر بڑھ ڈالے بولا تو ماہرہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کبیر میرے بھائی، تم جانتے ہو نا کہ میری زندگی میں اپنے اکیلی نہیں بلکہ مومل بھی میرے ساتھ ہے، اس لیے میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی جو مومل کے مستقبل کے اچھا ثابت نہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ مومل کسی بروکن فیملی کا حصہ بنے جیسے میں بنی، اس لیے میں شامیر اور اپنے رشتے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تاکہ پھر ہی کوئی فیصلہ کروں۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نم آنکھوں سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے انہی کے بارے میں ایک ایک بات تفصیل سے بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور کیسے شاہویر کی وجہ سے ان میں دوریاں آئیں، اور آئینہ اور دانیہ سے اس کی دوستی کیسے ہوئی اور کیسے وہ ان کے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ کبیر نے اسے کچھ پکس اور ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں وہ ان سب کے بہت قریب اور خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ کیا وہ اتنا بدل گئی تھی۔ سب کچھ بتا کر اب کبیر اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری؟ شامیر سے علیحدہ ہونا چاہتی ہو یا پھر اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سنجیدہ اور گمبھیر تاثرات دیکھتے بولا۔ تمہارے بتانے کے مطابق تو شامیر اور شاہویر دونوں ہی اپنے کیے کی سزا بھگت چکے ہیں، اس لیے میں شامیر سے علیحدگی اختیار نہیں کروں گی، ہاں مگر ایسے بھی نہیں بخشوں گی دونوں کو۔ وہ پراسرار مسکراہٹ لیے بولی تو وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ مطلب میں اپنے سسرال جا رہی ہوں کل۔ اس کی بات پر وہ بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ اب ماں کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ صبح کا سورج نہایت روشن تھا۔ وہ اپنے سسرال گہرا سانس بھر کر داخل ہوئی تو میز پر بیٹھے سبھی افراد کا نوالہ حلق میں اٹکتے ہوئے اٹکا۔ ماں تم آ گئی؟ مجھے پتا تھا تم ہم سے دور نہیں رہ پاؤ گی۔ سب سے پہلے آئینہ کو ہوش آیا اور وہ اس کی طرف بھاگی، اسے گلے لگاتی بولی تو اس نے بھی اسے گلے لگایا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو شاہویر بھی منہ کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگا اور ہڑبڑا کر اس کے پاس آیا۔ ماں تم آ گئی؟ میر کو تمہاری بہت ضرورت تھی، اب میرا بھائی بھی اپنی زندگی خوشی خوشی جی پائے گا۔ پلیز میری کیے کی سزا اسے مت دینا اور مجھے معاف کر دو خدا را۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھتا بولا تو وہ گردن ترچھی کیے اسے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے بیٹھی اسے اپنے سامنے پا کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی بھول گئے اپنے ستم؟ یا میں یاد کرواؤں؟ مجھے بے شک کچھ یاد نہیں، مگر سب جان گئی ہوں میں، اور ماہرہ اپنے سے کی گئی زیادتی کبھی معاف نہیں کرتی جب تک اپنی آنکھوں سے اس بندے کو پچھتاتا نہ دیکھ لے۔ ابھی تو میں آئی ہوں دیور جی، آگے آ کے دیکھتے ہیں آپ اپنی بات کے کتنے پکے ہیں۔ معاف کرنا نہ کرنا تو ابھی دور کی بات ہے۔ وہ اس کے کندھے سے دھول جھٹکتے اٹھی تھی تو صفیہ بیگم فوراً اس کے پاس آئی۔ بیٹا تم آ گئی، کتنا انتظار کیا ہم نے تمہارا، اور میرا میر وہ تو کملا کر رہ گیا، تمہاری یاد میں دن رات تڑپا ہے سسکا ہے۔ وہ نم آنکھوں سے اسے خوشی سے دیکھتے بولی تھی، اور ساحر صاحب بھی اسے گلے لگا کر ملے تھے اور مومل کے سر پر پیار کیا تھا۔
ارے واہ، آپ کو اپنے بیٹے کے تو ہر درد یاد ہے، مگر اس کا کیا جیسے زخموں کی بھٹی میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا آپ کے بیٹے نے اپنے بھائی کے لیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کر گئی۔ بیٹا پلیز پرانی باتیں بھول جاؤ، اور یہ میرے میر کی بیٹی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مومل کو پیار کرنا چاہا، مگر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ کے لیے یہ سب باتیں بھولنا آسان ہوگا، مگر آپ یہ بتانا پسند کرے گی کہ اپنے اس قصوروار بیٹے کو آپ نے کیا سزا دی؟ اس نے شاہبیر کی طرف اشارہ کرتے کہا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ میرے خیال میں اس دن آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا، بلکہ آپ کو اپنا ہی بیٹا سچا لگ رہا تھا۔ بہتر ہے آپ اب بھی انہی کا ساتھ دیں، میں ذرا اپنے شوہر کو دیکھ لوں۔ وہ مسکرا کر انہیں پشیمانیوں کے بھنور میں چھوڑتی جا چکی تھی۔ اپنے کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوئی تو شامیر بیٹھ پر پھیل کر سو رہا تھا۔ شرٹ لیس، شاید ماں کے ملنے کے بعد پہلی بار اسے سکون کی نیند نصیب ہوئی تھی اتنے سالوں میں۔ ماں نے تعصب سے اسے دیکھا اور مومل کو اس کے پاس بٹھا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کا کیا حل کرے گی۔ مومل نے پہلے اس کی اریاں بازو پر اپنے 2 دانتوں سے کاٹنے کی بھرپور کوشش کرتے اندر دانت گاڑے تھے، جس پر وہ ذرا سا بلبلا کر واپس کروٹ لیتا سو چکا تھا، ایسے جیسے کیڑے نے کاٹا ہو۔ اپنے وار کو یوں خالی جاتے دیکھ مومل سے سہا نہ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے شامیر کے بال بھرے اور زور سے کھینچنے لگی کہ وہ تڑپ کر چیخنے اٹھا اور گھور کر اپنے پاس بیٹھے مجرم کو دیکھنے لگا، مگر سامنے بیٹھی مومل کو 2 دانت نکال کر ہنستے دیکھ وہ دل و جان سے فدا ہوا تھا اور لمحے میں اسے باہوں میں بھر کر گدگدانے لگا کہ آیا وہ ایک خواب ہے یا سچی حقیقت، مگر اس ننھی شیطان کے کہے اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سچ میں وہی ہیں۔ شامیر نے دائیں طرف دیکھا تو ماہرو اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مومل کو وہیں بٹھا کر اس کے پاس آنے لگا تو وہ صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی، اس رات والے موڈ میں آتا دیکھ۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہاں نہیں آ سکتا؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ جب نہیں بولتے تھے تب ہی اچھے تھے، اب بول رہے ہو تو آل فال ہی بکنا۔ وہ تیش میں بولی تو اس نے کہا لگایا تھا جس پر ماں کئی لمحے ہل نہیں سکی۔ فلیش بیک ہوا تھا اور اسے شامیر کی ہنسی یاد آئی تھی جس پر وہ فدا تھی۔ اب بھی دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے خود میں کھوئے دیکھ وہ بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا تھا اور اس کے لبوں کو چھوا تھا کہ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کی اس حرکت پر خونخوار نظروں سے اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر کچھ اسے مارنے کے لیے ڈھونڈنے لگی۔ نظر گلدان پر پڑتے وہ اسے فوراً اٹھاتے غصے سے اس کی طرف پھینک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گلدان شامیر سر کو نشانہ لے کر اسے لہولہان کرتا، اس سے پہلے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے قدرے جھکا اور بالکل اس کے سر کے پاس گلدان ٹھا سے پیچھے دیوار سے لگ کر چکنا چور ہوتے کانچ کے ذروں میں بکھر گیا۔ اس نے ایک شریر نگاہ لب دانتوں تلے دبا کر اس آنکھ مارتے سامنے اٹھائی جہاں تیش کے عالم میں پپری گہرے سانس لیتی وہ زخمی شیرنی کھڑی انگارہ ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اکلوتا شوہر ہوں تمہارا، کیا مجھے بھی اوپر پہنچانا چاہتی ہو اپنے مجرموں کی طرح؟ وہ اس کے قریب آتے بولا۔ مجرم تو تم میرے ہو مسٹر شامیر، اس لیے تمہیں آج جان سے مار دوں گی۔ وہ حلق کے بل چلائی اور جھپٹ کر ٹیبل سے ایک اور واس اٹھا کر شامیر کو دے مارا۔ اس کا غصہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کیسے اس بار 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 حق جتانے لگتا۔ میں خون پی جاؤں گی تمہارا۔ وہ دوسرا وار بھی خطا جاتے دیکھ دونوں ہاتھوں سے اس پر جھپٹی جو اس نے ساتھ لپیٹے اسے دسترس میں لیا تھا۔ ذرا گردن سے پینا تاکہ تمہارے لبوں کے لمس سے آشنا ہو جاؤں دوبارہ۔ اس کی بات پر ماں کے چہرے سے دھواں اٹھا تھا۔ بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اگر یہی رویہ رہا تمہارا تو چھوڑ کر چلی جاؤں گی تمہیں اپنے مومل کو لے کر، پھر تڑپتے رہنا اپنے بھائی کے ساتھ۔ وہ غصے میں اسے روکنے کے لیے بغیر سوچے سمجھے بول گئی تھی جس پر شامیر کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ وہ دوبارہ اسے ہجر سے دوچار کرنا چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ میری مومل کو مجھ سے دور لے جانا چاہتی ہو؟ بولو۔ وہ ایک دم دھاڑا پچھلے شامیر سے بالکل مختلف بن چکا تھا۔ وہ اب بول کیوں نہیں رہی؟ وہ تیش میں خدا کر اچانک اس کے سر کو پیچھے بالوں سے پکڑ کر چہرہ بلند کرتا ماہرو کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ایک دم اس کے ہونٹوں پر بے رحمی سے جھک گیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کی لوور بیک پر رکھا اور جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ وہ اس اچانک افتاد پر وحشت زدہ ہوتی پھڑپڑا اٹھی۔ مومل کے سامنے اس حرکت پر وہ شرم سے گر گئی تھی۔ زمین میں بے شک وہ ناسمجھ تھی، مگر شامیر کو اس کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے سینے اور شانوں پر ہاتھ مارنے لگی، مگر وہ اسے بجائے آزاد کیے ایک دم گھما اور اگلے لمحے دھڑام سے جہازی سائز بیڈ پر گرا کہ مومل اچھل کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ اپنے ماں باپ کو مصروف دیکھ کر وہ بیڈ پہ منہ دیے سوتی بن گئی، جس کی حرکت پر شامیر کو ہنسی تو بہت آئی مگر حالت کے پیش نظر ضبط کر گیا۔ اس کے بھاری توانا وجود تلے تپتے ہوئے ماہرو کی چیخ شامیر کے ہونٹوں میں قید ہو گئی، جبکہ وحشت سے اس کی آنکھیں اپنی حد سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ یہ تو اس سے کئی مختلف نکلا تھا، جتنا اس کے بارے میں سنا تھا وہ تو شریف معلوم ہوتا تھا، پھر یہ ٹھرکی کون تھا؟ وہ تڑپتی مچلتی اس کے شانوں جھٹک کر پیچھے کرنے لگی، مگر مجال ہے جو اس ٹھرکی باگڑ بلے پر کوئی اثر ہوا ہو، جبکہ وہ اپنا غصہ اس کے ہونٹوں پر اتارتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑ کر ماہرو کے سر کے اوپر لے گیا۔
نڈھال ہوتے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ بیوی تھی، اس کی جان تھی. اتنے سالوں کی جدائی کے بعد پھر سے بچھڑنے کی بات کر رہی تھی جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا. جسے دیکھتے شامیر نے آہستگی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے جدا کیا اور انہیں دیکھتا جو سرخ لاٹ پڑ کر بری طرح کانپ رہی تھی. وہ دلکشی سے مسکرایا. اس نے جھک کر نرمی سے ان بھیگے نم ہونٹوں کو چھوا. آئینہ، مجھ سے جدا ہونے کی بات مت کرنا ورنہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھوں میں. وہ پیچھے ہٹتا بولا تو وہ لمحوں میں وہاں سے نکلتی کمرے سے غائب ہوئی تھی. شامیر کی زیادہ تر کوشش ہوتی تھی کہ ماہرو کے ساتھ ہی ہر وقت گزارے. جیسے رات تک مومل صفیہ بیگم اور ساحل صاحب کے ساتھ مگن اپنی شرارتوں میں مشغول تھی، وہیں آئینہ ماہرو کو اپنی پچھلی تمام پکس اور ویڈیوز دکھا رہی تھی جس میں وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. جبکہ شامیر بے قرار بیٹھا تھا کہ کب وہ اسے بھی ایک نظر دیکھے، مگر اس کی چاہری ماں اسے دیکھ ہی نہیں پائی. کیا تمہیں ایک بار بھی ہم میں سے کوئی بھی یاد نہیں آیا؟ آئینہ نے دکھی ہوتے ماہرو سے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی. میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گی آئینہ، جب میرے سر پر چوٹ لگی تھی تو میں سب کو بھول چکی تھی، یہاں تک کہ مومل کو بھی. میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں پریگننٹ ہوں. مجھے جب 2 دن بعد ہوش آیا تو میرے جسم میں شدید درد تھا. وہاں کی خاتون نے بتایا کہ میری کیسے ڈیلیوری ہوئی اور مومل کیسے پیدا ہوئی. ان کی نظر میں یہ ایک معجزہ تھا کہ میری اتنی اونچائی سے گرنے کے باوجود مومل اور میں دونوں بچ گئے تھے. جب وہ پہلی دفعہ میرے پاس مومل کو لائے تو اب بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت واویلا کیا تھا. میں مومل کو اپنی اولاد ماننے سے انکاری تھی کہ بھلا میں جسے مرد ذات سے سخت نفرت ہے آخر کیسے کسی سے شادی کر کے بچہ پیدا کر سکتی ہوں. مگر یہ سچ تھا. مجھے تھوڑا وقت لگا تھا مومل کو قبول کرنے میں، مگر میری جان نے میرا لمس پاتے ہی مجھے قبول کر لیا تھا، جیسے وہ میرے لیے ہی ترس رہی ہو. مجھے کچھ یاد نہیں تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ یہ بے ضرر جان میرے وجود کا حصہ تھی. اس کا باپ کون تھا میں نہیں جانتی تھی. میرے لاکھ یاد کرنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی یادیں باقی نہ رہی تھیں. مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے دھندلے منظر یاد آتے تھے، مگر لوگوں کے چہرے واضح نہ ہوتے تھے. میں سوچتی تھی کون ہے وہ بے حس شخص جس کی میں بیوی ہوں، جو مجھے اب تک بازیاب نہ کروا پایا. کیا اسے مجھ سے اور میری اولاد سے کوئی وابستگی نہیں؟ مگر جب شامیر مومل سے ملا تو میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی. ان دونوں کا پیار دیکھ میں انہیں الگ نہیں کر پائی، اور اگر آج میں یہاں موجود ہوں تم سب میں تو اس کی بڑی وجہ صرف اور صرف مومل ہے، نہ کہ میرا اور شامیر کا رشتہ. اس کی بات پر آئینہ حیرت زدہ ہو گئی تھی، جبکہ شامیر جو کان لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا اس کے دل میں جیسے تیر پیوست ہوا تھا. تو کیا ماہرو کی زندگی میں واقعی اس کی کوئی گنجائش نہیں رہی؟ اس نے پھٹتے دل سے سوچا. میں کچھ سمجھی نہیں ماہرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم صرف مومل کے لیے یہاں آئی، چلو ٹھیک ہے مان لیا، مگر اس میں تم کہاں ہو؟ تمہاری زندگی کا کیا؟ اپنے بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ پریشانی سے بولی تو ماہرو اس کے اتنے پیار پر مسکرا دی تھی. میں یہاں اتنی سیریس بات کر رہی ہوں اور تم مسکرا رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولی تو ماہرو نے کہا لگایا. وہ بات کچھ ایسی ہے آئینہ کہ کبیر سے میں نے تمہاری اپنے لیے محبت کے بارے میں تو سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا. اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے گھر تک کو چھوڑ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاہبیر. اس سے آگے وہ کچھ نہیں بولی. میں چاہ کر بھی تمہارا قرض نہیں اتار سکتی. تم نے واقعی میں مجھے اپنی بہن کہا نہیں بلکہ بن کر دکھایا ہے. ماہرو سے سینے سے لگا کر بولی تو آئینہ کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. اب مکھن لگا کر بات مت بدلو، مجھے جواب چاہیے. وہ اس سے دور ہوتی اسے گھور کر بولی تو اس نے زبان دانتوں تلے دبائی. میری ذات یہاں کہیں نہیں ہے آئینہ. میں نے جو بھی سب کیا مومل کے لیے کیا، کیونکہ میں اسے کسی بروکن فیملی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی. جو زندگی میں نے گزاری ہے میں اسے کسی طور اس زندگی کا حصہ نہیں بننے دینا چاہتی تھی. اس لیے میں یہاں آئی ہوں. اور رہی بات میری، تو میں شامیر کے ساتھ بالکل اجنبیوں کی طرح رہوں گی، کیونکہ جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی بھی لڑکی نہیں بھلا سکتی. بے شک مجھے کچھ یاد نہیں، مگر جتنا میں نے سنا ہے اتنا ہی میرے لیے کافی ہے. میں کبھی اب اس شخص پر اعتبار نہیں کر پاؤں گی. اس نے اپنے بھائی کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی تک کا یقین نہیں کیا. جو ایک بار ایسا کر سکتا ہے وہ بار بار ایسا کرنے سے نہیں چکے گا. کیا پتا پھر کوئی اس کے گھر میں آ کر اسے کہہ دے کہ میں بد کردار ہوں، وہ مان جائے اور مجھے گھر سے نکال باہر کرے. اس لیے میں اسے کوئی بھی دلی وابستگی نہیں لگانا چاہتی. وہ دو ٹوک انداز میں بولی تو آئینہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکی شامیر کے حق میں. اور شامیر جہاں تھا وہیں رہ گیا تو کیا اب وہ اس کے لیے اتنا بے اعتبار شخص بن گیا تھا کہ وہ اسے ایسا سمجھنے لگی تھی؟ نہیں ماہرو، تم بھی یہی ہو اور میں بھی. میں تمہیں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا وقت کے ساتھ کہ میں بدل چکا ہوں. میں ویسا نہیں رہا جیسا تم مجھے سمجھتی ہو، اور اپنے رشتے میں پڑی اس درار کو یاد رکھنا میں خود ختم کروں گا. تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے خود سے بھی اور تم سے بھی. وہ دل میں عہد کرتے ہوئے بولا اور کمرے میں چلا گیا اور مومل اور ماہرو کے آنے کا انتظار کرنے لگا. جیسے ہی سب کے سونے کے بعد ماہرو مومل کو لے کر کمرے میں آئی تو کمرے میں پڑا بیبی کاٹ دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی تھی اور ایک نظر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں کونی کے سہارے لیٹا شامیر اسے ہی دیکھ رہا تھا، یعنی اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا.
ماں لمحے میں معاملے کی تہ تک پہنچی تھی تو وہ اس کی بیٹی کو بیبی کاٹ میں سلاتے جبکہ اس کے بیڈ پر سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ خوش فہمی اچھی تھی جسے ماہرو ابھی اچھی طرح دور کرنے والی تھی۔ ماں مومل کو بیبی کاٹ میں ڈالنے کے بجائے شاہمیر کے ساتھ بیڈ پر لٹایا جو پہلے ہی سو چکی تھی، جس پر شاہمیر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور آہستہ آواز میں بولا، مومل سو چکی ہے، اسے بیبی کاٹ میں لٹاؤ جو میں اس کے لیے لے کر آیا ہوں، تم اسے یہاں کیوں لٹا رہی ہو؟ اور ایسے کیسے بولا تھا تو ماں نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں اتنی جلدی بھر گیا دل اپنی بیٹی سے؟ ماہرو کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر شاہمیر بوکھلا کر رہ گیا اور اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور تمہیں کس بات سے لگا کہ اپنی بیٹی سے میرا دل بھر جائے گا؟ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو ماں ہاتھ باندھتے ہوئے اس کے سامنے آئی تھی۔ تو اس کا میں اور کیا مطلب لوں؟ شاہمیر صاحب، آپ مومل کو ہمارے درمیان سے ہٹا کر شاید ہمارے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں جو کبھی ممکن نہیں۔ وہ اس کو دیکھ کر غصے سے بولی تو شاہمیر لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ اسے کوئی غصہ بھری بات نہیں کہنا چاہتا تھا کہ ان کا رشتہ اور خراب ہو۔ وہ ماہرو کو پیار سے ڈیل کرنا چاہتا تھا مگر وہ تھی کہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اور اگر میں ایسا چاہتا بھی ہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ ساری ناراضگی دور کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ بھی دانت پیستے ہوئے میدان میں اترا تھا جس پر ماہرو نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ واقعی میں تو یہ ہے تمہاری نظروں میں تمہارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ؟ شاہمیر صاحب بہت اچھے۔ ایک لڑکی کو پورا توڑ دینے کے بعد اب تم صرف ایک معافی کا لفظ کہہ کر اپنے رشتے کو بچانا چاہتے ہو؟ کتنی بڑی غلط فہمی ہے تمہاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں واپس آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا شاہمیر، تم مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے۔ تم نے اور تمہارے بھائی نے جو گناہ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں آتے ہی تمہیں معاف کر کے تمہارے ساتھ خوشی خوشی رہوں اور ہو گئی ہماری ہیپی اینڈنگ۔ مائی فٹ، یہاں ڈرامہ چل رہا ہے کیا؟ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تو شاہمیر کی گردن میں گلٹی ڈوب کر ابھری۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ جو اس نے ماں کے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے لائق تو نہ تھا، پھر وہ کیسے امید کر سکتا تھا کہ وہ اسے فوراً معاف کر دے گی؟ اگر پچھلے سال اس کے لیے دردناک تھے تو کم اذیت ماہروں نے بھی نہیں جھیلی۔ سب سے زیادہ خسارہ تو اس کے حصے میں ہی آیا تھا۔ میں جانتا ہوں میں غلط تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ابھی معاف کر دو، مگر میں تم سے تب تک معافی مانگتا رہوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ اور یہ بس میں کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ تمہیں آنے والے وقت میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں اپنے لفظوں کو حقیقت میں سچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ ماں اس کی اتنی لمبی صفائی پر کچھ نہ کہہ پائی۔ وہ مومل کو شاہمیر کے ساتھ سلا کر صوفے پر جانے لگی تو شاہمیر دوبارہ گلا گھگار کر بولا، مجھے ابھی بچوں کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے، اس کے ڈر سے میں نے مومل کے لیے پہلے ہی کاٹ لے لیا تھا کہ وہ سوتے ہوئے میرے نیچے نہ آ جائے۔ اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم مومل کی دوسری طرف آ کر سو سکتی ہو، کہیں وہ گر نہ جائے، اور چاہو تو بیچ میں کشنز بھی رکھ سکتی ہو۔ میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ چکا تھا۔ آگے علمدار آمد کرنا ماہرو کی مرضی تھی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی تو یہ وجہ تھی اس کے اعتراض کی، اور وہ کیا سمجھ بیٹھی تھی؟ اسے ایک دم ملال ہوا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور مومل کے پاس آئی، اسے سینٹر میں لٹایا اور اس کے گرد تکیے لگا دیے۔ پہلے تو وہ صوفے پر جانے لگی مگر پھر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سو گئی۔ اس کے سوتے ہی وہ اٹھا تھا اور پھر سے اپنی دونوں جانوں کو دیکھنے لگا جن کے بغیر وہ نامکمل تھا۔ تم میری وہ روح ہو جس کے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، بہت تکلیفیں دی، مگر خدا گواہ ہے کہ تمہیں تکلیف دے کر میں کبھی خوش نہیں ہوا، بلکہ خود کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی۔ مگر اب میں ان سب دکھوں کا مداوع کرنا چاہوں گا، اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور اب تو تم نے مجھے ایسا تحفہ دیا ہے کہ میں تمہارا جتنا احسان مند رہوں اتنا کم ہے۔ اب تم پر کوئی بھی آنچ یا تکلیف نہیں آنے دوں گا میں، بلکہ اسے سب سے پہلے اپنے سینے پر لے لوں گا۔ وہ ہلکے سے پرنم سی سرگوشی کر رہا تھا۔ ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتے، پھر ان دونوں کے سر کو اپنے لبوں سے چھوتے، ان پر کمفرٹر درست کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی تو ماں کی آنکھیں کھلی جن سے آنسو نکلے اور وہ سرخ پڑ چکی تھی۔ مجھے انتظار رہے گا اس وقت کا، اس کے لب ہلے۔ دن گزرتے گئے، وہ دونوں بھائیوں کا بدلہ رویہ زیرک نگاہوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ شاہمیر کا مومل کے ساتھ کھیلنا، اس کے لیے میز پر کرسی نکالنا، اس کی آسانی کے لیے مومل کو سنبھالنا، راتوں کو جاگ کر مومل کا خیال رکھنا، اس کے رونے پر شاہمیر کی جان پر بنانا، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی مگر اس نے کسی کو بھی علم نہ ہونے دیا۔ آج وہ سب سوئمنگ پول کے پاس بیٹھے تھے جن میں شاہمیر، ویر اور ساحل صاحب پول میں نہا رہے تھے، جبکہ بچے چھوٹے سوئمنگ پول میں مستیاں کر رہے تھے۔ صفیہ بیگم ان کے لیے جوس لے کر آئیں تو آئینہ نے ایک گلاس شاہمیر کو دیا تھا، جبکہ دوسرا گلاس صفیہ بیگم نے ماہ کو دیا تھا شاہمیر کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی اس نے گلاس شاہمیر کو پکڑانا چاہا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ گلاس کے ساتھ وہ انجانے میں ماہ کو بھی پول میں کھینچ چکا تھا، جو حواس باختہ ہوئی تھی اور سب کے کہے بلند ہوئے۔ ماں نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔
تو وہ اسے دیکھنے لگا معصومیت سے، جیسے کہہ رہا ہو میں نے کیا کیا؟ اس نے نظریں بچا کر چہرے پر مسکراہٹ سجایا، اس کی کمر میں چٹکی بھری تھی کہ وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ایسے مت کرو جانا، ورنہ بدلے میں جو میں نے کیا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ دانت پیستے اس سے بعد میں بدلہ لینے کا سوچتی سوچ چہرے سے باہر آئی تھی، جس پر آئینہ اسے چھیڑنے لگی۔ رات کو وہ جلے پیر کی بلی بنی کمرے میں گھوم رہی تھی جب اچانک اسے ایک آئیڈیا آیا۔ شاہمیر کی جگہ پر اس نے پانی کا جگ گرا دیا اور فوراً بیڈ شیٹ بدل دی۔ مومل کو لیے وہ فوراً اپنی جگہ پر لیٹ کر اس کے آنے سے پہلے سوتی بن گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اسے ٹائم سے پہلے نیند کے وادیوں میں گم دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا۔ جب وہ واش روم سے فریش ہو کر آیا، اپنی جگہ پر لیٹا تو اسے گیلے پن کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی شرٹ دیکھی جو بھیگ چکی تھی، اس کی شرٹ تو سوکھی تھی، پھر گیلی کیسے ہوئی؟ اس نے اٹھ کر دیکھا، جہاں نہ صرف اس کی شرٹ بلکہ پینٹ بھی کافی مضحکہ خیز جگہ سے گیلی ہو چکی تھی، جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس کی بیوی نہایت چلاک تھی، خاموشی سے اپنا بدلہ لے چکی تھی۔ اس کی تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ اٹھو، یہ کیا شرارت ہے؟ اس کے کان میں قرا کر بولا تو اس کے ہونٹ مسکرانے کو مچلے جو شاہمیر سے چھپ نہ سکا۔ اس نے ماں کے کان پر دانت گاڑے تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اسے تپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی، مگر اس پر نظر پڑتے ہی اس کا کہکا نکلا تھا جو نہایت مزاحیہ لگ رہا تھا۔ ہنس لو بچو، تمہیں بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بھی ماں کے دوسری طرف سے پڑ کر لیٹ گیا، جس پر وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ پوری رات اس سائٹ نے اسے تنگ کیے رکھا تھا۔ یہ اس نے خود کو سزا دی تھی یا اس کو؟ صبح سے مزے سے خراٹے لیتے دیکھ ماں نے ایک ٹانگ رسید کی تھی جو منہ کے بل نیچے گرا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم نیند سے بوجھل آنکھیں لیے بولا، تمہارا سر۔ وہ تب کر کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ الگ الگ انداز میں اسے سوری کیا کرتا تھا، کبھی کسی کیک پر لکھ کر، کبھی کسی بچے کے ہاتھ پھول بھیج کر، کبھی کمرہ سجا کر، کبھی سلاد کا سوری بنا کر۔ مختصر یہ کہ اس نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا معافی مانگنے کا۔ ماں بھی اسے دل سے معاف کر چکی تھی اور اپنی سالگرہ کے دن اسے یہ خوشخبری دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ جس دن سے بری یادیں جڑی تھی اسی دن کو وہ یادگار بنانا چاہتی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ کیک زور و شور سے کاٹا گیا تھا۔ پہلے اس نے مومل کو کھلایا، پھر شاہمیر کو، جو اس کے پہل کرنے پر حیرت زدہ سا خوش ہوا تھا۔ تو کیا سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ ماں سب کو کیک ڈال کر دینے لگی تھی، جبکہ مومل اپنے ننھے قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ مما! اس کے زور سے چیخنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اسے آخری سیڑھی پر دیکھ سب کی جان لبوں کو آئی۔ مومل! سب ایک ساتھ چیخے تھے، جس پر وہ ڈر کے مارے پیچھے کو گری تھی سیڑھیوں سے، اور ماں ایک دم بے جان ہو کر نیچے گری۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہویر نے اپنی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے تیسری سیڑھی سے گود میں بھر لیا، جس پر وہ چوٹ آئی وہ صرف شاہویر کو ہی آئی۔ مومل ڈر کر بری طرح رونے لگی تھی، جبکہ شاہویر اسے ساتھ لگائے چپ کرا رہا تھا۔ وہ اسے لا کر ماں کی گود میں ڈالا جو اسے دیوانہ وار چبھنے لگی تھی۔ پھر اس نے مومل شاہمیر کو پکڑاتے اسے دیکھا، جس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ تھینک یو، یہ 2 لفظ ہی نکلے تھے نم آنکھوں سے۔ جس شخص نے اس کی خوشیاں چھینی تھی آج لوٹائی بھی اسی نے تھی۔ کوئی بات نہیں ماں، یہ میرا فرض تھا، اور پھر میں اس کا چاچو بھی تو ہوں، جان ہے یہ ہماری۔ وہ مومل کے سر پر پیار کرتے بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور اس کے قریب آتے بولی، مجھے آج یہ کہنے میں کوئی شبہ نہیں کہ تم بدل گئے ہو اور ایک اچھے انسان بن چکے ہو، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ اب میرے دل میں تمہارے لیے کوئی گلہ نہیں۔ وہ مسکرا کر آنکھ صاف کرتی بولی تو شاہویر حیرت زدہ رہ گیا، آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی۔ کیا سچ میں؟ وہ بے ربطگی سے بولا تو وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ آخرکار ماں نے شاہویر کا پچھتاوا دیکھتے آئینے کو اسے معاف کرنے کا کہا تھا۔ اس نے ماں کے ساتھ جو بھی کیا تھا، مگر وہ آئینہ کو کس حد تک چاہنے لگا تھا اسے بھی ماں لاعلم نہیں رہی۔ آئینہ، شاہمیر، تم دونوں بھی اسے معاف کر دو۔ جب اس کو میں معاف کر چکی ہوں تو تم دونوں کا اس سے تعلق ہونا زیب نہیں دیتا۔ اسے کہنے پر آئینہ اسے معاف کر چکی تھی، اور شاہمیر بھی شاہویر نے ایک بار پھر سے ماں سے معافی مانگی تھی، جس پر اس نے دل بڑا کیا اسے معاف کر دیا تھا۔ آج کی رات ان دونوں نے گلے شکوے مٹا دیے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے بالکنی میں کھڑے تھے۔ تم وہ روح ہو میری جس کے بغیر میرا ادھورا ہے، میر ادھورا ہے۔ شاہمیر اس کا ہاتھ چوم کر بولا، اس لیے تو یہ ماہ میر اب بھی میرے گلے کی زینت ہے۔ وہی نیکلس ماں کے گلے میں دیکھ وہ حیرت کا شکار ہوا، پر اسے اب ماں کے کسی عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اکثر اسے سرپرائز دے دیتی تھی۔ وعدہ کرو ساتھ نبھاؤ گے ہمیشہ، وہ ہاتھ آگے کرتی بولی، جس پر میر نے لب رکھتے یقین کی مہر لگائی۔ شاہمیر اور شاہویر دونوں سے وہ چھوٹے موٹے بدلے لیتی رہتی تھی، اب بھی، جیسے ان کے سوتے وقت ان پر پانی گرا کر یا کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈال کر سب کچھ اپنی ڈگر پر واپس آ گیا تھا۔ شاہمیر ماں کو ایک دن کے لیے جنگل میں بنے ہٹ پر لے آیا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود اب بھی وہ حسین لمحے گزار کر آنکھیں بند کیے سویا تھا۔
جب ماں کے کروٹ بدلنے پر اس کی آنکھ کھلی، جو سوچ رہی تھی کہ اب سب صحیح ہو چکا تھا۔ سوئی نہیں ابھی؟ وہ شریر لہجے میں بولا تو اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ نیند نہیں آ رہی، وہ اپنے بال خواہ مخواہ کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی۔ او، تو میری حسین بیوی کو نیند نہیں آ رہی؟ شامیر نے معنی خیزی سے مسکرا کر اسے سینے سے لگایا۔ آؤ میں اپنی جان کو اچھی طرح اپنے انداز میں سلاتا ہوں۔ شامیر نے دوسری طرف کروٹ بدلتے ہوئے اسے سینے میں بھیجا اور اس کی پشت کو نرمی سے سلانے لگا۔ وہ اسے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مجھے مومن کی یاد آ رہی ہے، اس لیے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اب آ گئی ہے، تم سو جاؤ، میں بھی سونے لگی ہوں۔ مہرو کو اس کی نگاہوں سے گھبراہٹ ہوئی۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے پاؤں کے اوپر شامیر کی ٹانگ آ گئی اور اس کی کمر میں سختی سے بازو حائل کرتے ہی ایک بار پھر اثار تنگ کر دیا۔ اب کہاں چل دی میری نیند اڑا کر؟ اب تو میں نہیں سونے دوں گا تمہیں، وہ خطرناک ارادے لیے بولا تو وہ سچ مچ ڈر گئی۔ میں نے کہا نا مجھے نیند آ گئی، اب تم بھی سو جاؤ، میں خود ہی سو جاؤں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اتنی پیاری بیوی کے پاس ہونے کے بعد کون کافر کو نیند آئے گی؟ انگلی ماہرو کے ہونٹوں پر پھر اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ اس سے فرار کا کوئی تو راستہ تلاش تھا۔ جواباً شامیر کا فلک شگاف کہکا گونجا۔ لیکن میری بھوک کا کیا؟ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے پوچھا۔ تو تم بہت برے ہو شامیر، وہ شرم سے دوہری ہوتی ایک دم اس کے سینے پر موقعوں کی برسات شروع کر چکی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے سینے سے لگا گیا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا جس نے اس کی سن لی تھی۔ وہ وہاں کی جدائی پر غلط رستے پر چل پڑا تھا، مگر اللہ نے اسے تنہا نہ چھوڑا اور اسے راہ حق پر لگایا، اور آج جس کی بدولت اس کی بیوی، اس کی محبت اس کے پاس تھی۔ سچ کہتے ہیں اللہ اپنے ہر بندے کی ادھوری باتیں بھی سن لیتا ہے، اور اگر وہ آپ کے حق میں ہو تو بے شک ان پر خود کہہ دیتا ہے۔ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کیسا لگا آپ کو یہ ناول۔ بہت جلد زبردست دھماکے دار فنی بیسڈ ناول فنائے عشق کے دوسرے کردار آرزو یارک شاہ یہاں آپ کے لیے شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں لازمی، تاکہ 1000 سبسکرائبز پورے ہوتے ہی میں وہ ناول شروع کر سکوں۔ تب تک کے لیے کوئی فنائے عشق کے لیے فورس نہ کرے، کیونکہ وہ 1000 سبسکرائبرز کے بعد ہی آئے گا۔ شکریہ۔